بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اقوام انبیاء میں سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر کے مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بدمعاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باہریت تک نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا تک حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے تک اتار دیتے تھے اور اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناہونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف تم لوگ کیوں مائل ہوتے ہو؟ حقیقت میں تم لوگ احمق ہو۔ تو پھر حضرت لوط دن رات ایسے ہی ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یہ بدنصیب قوم بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح بہلا کہتے رہے، ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کے اس بدترین عمل، فحاشی اور بدکاری کے باوجود دل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، تو اس دن ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا، ان خوبصورت آدمیوں کو دیکھ لیا، تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے ابھی تک آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جا کے فوراً اہل سدوم کو خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شرمسار جواب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بدفعلی، بدکرداری میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور یہ جو نوجوان ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہیں ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھے۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی، بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔
ابھی کچھ رات باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل پڑو اور آپ میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پہ بازد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں دے مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکل آئے اور ان کی بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں تک پہنچا جو بدنیتی سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کے ایک پہر میں گھر سے نکل پڑے ہوئے، لیکن پھر ان کی بیوی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اصل میں وہ تھی مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی، لیکن کچھ راستہ آپ کے ساتھ طے کیا اور وہاں سے واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور یوں ہی اپنی قوم کے ساتھ جنت واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت وادیوں کو، خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ علیہ السلام جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بھی بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ آج بھی یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی عقل و عمل عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔